جناب حمزہ نعیم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ اگر والدین اولاد کی زبردستی سے غیر مسلک سے شادی کروانا چاہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے اور والدین کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، یعنی نہ پاؤ گے انہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرے تو اگرچہ وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہو، خونی ہو اور خونی رشتہ ہو، باپ بیٹا ہو، بھائی ہو، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان سے وہ دوستی نہیں رکھتے۔ اور 10ویں پارہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، اپنے باپ بھائیوں سے بھی محبت نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو اختیار کریں، اور تم میں جو ان سے محبت کرے گا وہی پکا ظالم ہے۔ اور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا فجعلہم اصحابی و اصحاری و انصاری وسیاتی قوم من بعدکم یسبونہم او قال ینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب و انصار پسند فرمائے، اور عن قریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں برا کہے گی اور ان کی شان گھٹائے گی، تم ان کے پاس مت بیٹھو، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ کھانا کھاؤ، نہ شادی بیاہ کرو۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اور عقیلی نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی و اختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اصحارا فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل۔ اس حدیث کو حاکم نے اپنی مستدرک میں اور طبرانی نے معجم میں بیان فرمایا اور کہا: ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 6656 میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی و اختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اصحارا فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو اب جتنے بھی باطل فرقے ہیں جیسے قادیانی، رافضی، اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد،
جو بھی عقائد کفریہ قطعیہ رکھتا ہو، مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت یا ان کے آخری نبی ہونے کا منکر ہو، یا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان رجیم کے علم سے ناقص یا کم مانتا ہو، یا قرآن عظیم میں نقص اور دخل بشری کا قائل ہو، ایسوں کے ہاں نکاح باطل محض اور زنا خالص ہے، خواہ سنی مرد کا ایسی عورت سے نکاح ہو یا سنی عورت کا ایسے مرد سے نکاح ہو، اس لیے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ مذکورہ عقائد رکھیں وہ کافر و مرتد ہیں، اور ان کا حکم مرتد کی طرح ہے، اور مرتد مرد و عورت کا نکاح کسی بھی مسلمان یا کافر یا مرتد مرد و عورت بلکہ حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ظاہریہ میں اور فتاوی ہندیہ وغیرہ ہما میں ہے کہ احکامہم احکام المرتدین، اور ہندیہ میں ہے لا یجوز للمرتد ان یتزوج مرتدۃ ولا مسلمۃ ولا کافرۃ اصلیۃ وکذلک لا یجوز نکاح المرتدۃ مع احد کذا فی المبسوط، یعنی یہ کہ ان کا حکم جو ہے مرتدین کے حکم کی طرح ہے، کسی بھی مرتد کا نکاح مرتدہ عورت سے یا مسلمہ عورت سے یا کافرہ اصلیہ سے کسی سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی مرتدہ کا نکاح ان میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ایسے شخص کے یہاں کریں کہ جن کے عقائد کفریہ و قطعیہ نہ ہوں، اور الحمدللہ جن کے عقائد سچے اور حق ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت، جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب باطل و مردود ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں۔ ان فرقوں میں سے کسی ایک کے ہاں نہ بیٹی دینی جائز ہے اور نہ بیٹی لینی جائز ہے، لہذا کسی بھی والدین کو اپنی اولاد کا نکاح کسی بھی اہل سنت و جماعت کے سوا بد دینوں کے ہاں دینا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔